السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی بلال اور آج میں ادویات پر بات کرنے والا ہوں، یعنی میڈیسنز پر۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے کہ زیادہ دوائیاں ہے وہ کیا ہے، اور دوائیں اس سے کہیں زیادہ کیا وہ کس کے لیے ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بیماریاں ہیں اور انہیں سیدھا رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کچھ فارمیسسٹ یا دیگر دکانوں پر کاؤنٹر پر خریدی جا سکتی ہے، دوسروں کو ڈاکٹر کے نسخے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ صرف ہسپتالوں میں دستیاب ہے۔ ادویات کیا ہے؟ ادویات کیمیکل یا مرکبات ہے جو بیماریاں کی علاج روکنے یا رکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ علامت میں آسانی یا بیماریوں کی تشخیص میں مدد کریں۔ ادویات میں بیشتر نے ڈاکٹروں کو بہت سی بیماریوں کا علاج کرنے اور جان بچانے کے قابل بنایا ہے۔ ان دنوں دوائیں مختلف ذرائع سے آتی ہیں، بہت سے فطرت میں پائی جانے والی مادوں سے تیار کی گئی تھی اور آج بھی بہت سے پودوں سے نکالی جاتی ہے۔ کچھ دوائیں لیبارٹری میں متعدد کیمیکل کو ملا کر بنائی جاتی ہے، دیگر جیسے فینسلین فنگس جیسے جانداروں کی ضمنی مصنوعات ہے، اور کچھ کو حیاتیاتی طور پر بھی بیکٹیریا میں جین داخل کر کے انجینئر کیا جاتا ہے، جس سے وہ مطلوبہ مادہ پیدا کرتی ہے۔ جب ہم ادویات لینے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اکثر گولیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ادویات کئی طریقوں سے فراہم کی جا سکتی ہے، جیسے مائعات جو نگل جاتی ہے، قطرے جو کانوں میں ڈالے جاتی ہے یا آنکھوں میں، کریم جیل یا مرہم جو جلد پر ملتی ہے، انہیلر جیسے ناک کے اسپرے یا دم کے انہیلر، اور پیچ جو جلد سے چپک جاتی ہے جیسے ٹرانسڈرمل پیچ کہتی ہے، گولیاں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، سب لسانی ادویات کہلاتی ہے۔ دوا خون کی نالیوں میں جذب ہو کر خون میں داخل ہو جاتی ہے اور انجیکشن، شاٹس یا نس کے ذریعے رگ میں ڈالی گئی ادویات۔ کوئی بھی دوا اس وقت تک فروخت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسے پہلے امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA کی طرف سے منظوری نہ دی جائے۔ دوا بنانے والے تمام نئی ادویات پر ٹیسٹ کرتے ہیں اور نتائج FDA کو بھیجتے ہیں۔ FDA نئی ادویات کو صرف اس صورت میں استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے جب وہ کام کرے اور اگر وہ کافی محفوظ ہو۔ جب کسی دوا کے فوائد اس کے معلوم خطرات سے زیادہ ہوتی ہے تو FDA عام طور پر دوا کی فروخت کی منظوری دیتا ہے۔ FDA کسی بھی وقت بازار سے کسی دوا کو واپس لے سکتا ہے اگر بعد میں اس کی مضر اثر پائی جاتی ہے۔ دوائیوں کی مختلف قسمیں۔ دوائیاں مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں۔ کچھ حملہ آور جراثیم جیسے کہ بیکٹیریا اور وائرس کے پھیلاؤ کو مارنے یا روک کر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ وہ خلیات کو تقسیم کرتے ہیں یا انہیں روکتے ہیں۔ ضرب سے کچھ دوائیاں گمشدہ مادوں کی جگہ لے لیتی ہیں یا جسم کے قدرتی کیمیکل جیسے کچھ ہارمونز یا وٹامنز کی کم سطح کو درست کرتے ہیں۔ ادویات اعصابی نظام کے ان حصوں کی بھی متاثر کر سکتے ہیں جو جسم کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تقریباً سبھی نے اینٹی بائیوٹک لی ہے۔ اس قسم کی دوا بیکٹیریل انفیکشن سے لڑتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر اسٹریپ تھروٹ یا کان میں انفیکشن جیسے چیزوں کے لیے اینٹی بائیوٹک تجویز کر سکتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس یا تو بیکٹیریا کو مار کر یا ان کی افزائش کو روک کر کام کرتے ہیں تاکہ جسم کا مدافعتی نظام انفیکشن سے لڑ سکے۔ بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ کافی مقدار میں کیمیکل نہیں بنا سکتا، یہ آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسولین پر منحصر ذیابیطس والے شخص کا لبلبہ ہے جو کافی انسولین نہیں بنا سکتا، ایک ہارمون جو جسم میں گلوکوز کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ لوگوں میں تائرائیڈ ہارمون کی پیداوار کم ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے کہ جسم کس طرح کوچ میں ڈاکٹروں کو توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ ہر معاملے میں ڈاکٹر لاپتہ ہارمون کو تبدیل کرنے کے لیے دوائیاں لکھ سکتے ہیں۔ کچھ دوائیاں علامات کا علاج کرتے ہیں لیکن اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے ہیں جو علامت کا سبب بنتی ہے۔ علامت وہ چیز ہے جو آپ بیمار ہونے کے دوران محسوس کرتے ہیں، جیسے کھانسی یا متلی۔ اس لیے لوزینج لینے سے گلے کی خراش کو سکون مل سکتا ہے لیکن یہ اس گندے اسٹریپ بیکٹیریا کو نہیں مارے گا۔ کچھ دوائیاں درد کو دور کرتے ہیں۔ اگر آپ فٹوں کو کھینچتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو آئبروفین یا ایسیٹامینوفین لینے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ یہ درد کم کرنے والی یا نالجیسک درد کے منبع سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ آپ کی پٹوں کو اب بھی کھینچا جائے گا۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان راستوں کو مسدود کر دیتے ہیں جو جسم کے زخمی یا چڑچڑے حصے سے دماغ تک درد کے سگنل منتقل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ دماغ کے درد کے سگنل کو پھیلنے کے طریقے کو متاثر کرتے ہیں تاکہ آپ کے جسم کے ٹھیک ہونے کے دوران آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بعض اوقات دائمی یا طویل مدتی حالات پیدا کرتے ہیں۔ ادویات ہائی بلڈ پریشر یا ہائی کولیسٹرول جیسی چیزوں کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ دوائیں بنیادی مسئلہ کا علاج نہیں کرتے ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جسم کو نقصان پہنچانے والے کچھ اثرات کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم دوائیوں میں امیونائزیشن یا ویکسین ہے۔ یہ کچھ متعدی بیماریوں سے جسم کو حفاظتی ٹیکے لگا کر یا حفاظت کر کے پہلے لوگوں کو بیمار ہونے سے روکتی ہے۔ ویکسین میں عام طور پر ایک ایجنٹ کی تھوڑی مقدار ہوتی ہے جو کسی مخصوص
جراثیم یا جراثیم سے مشابہت رکھتا ہے جن میں ترمیم یا مارا گیا ہے۔ جب کسی کو ویکسین لگائی جاتی ہے تو یہ جسم کے مدافعاتی نظام کو جراثیم کو یاد رکھنے کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں اس جراثیم کی زہری انفیکشن سے لڑنے کے قابل ہو جائے۔ زیادہ تر حفاظتی ٹیکے جو آپ کو خسرہ کالی جیسی بیماریوں کو پکڑنے سے روکتے ہیں کانسی اور چکن فاکس انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ شاٹس تفریحی ہے، لیکن جن بیماریوں سے وہ روکتے ہیں وہ بہت سنگین ہو سکتے ہیں اور علامت کا سبب بن سکتے ہیں جو شاٹ کی عارضی تکلیف سے کہیں زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ کئی فارمیسیوں سے حفاظتی ٹیکے حاصل کر سکتے ہیں۔ نسخہ کچھ دکانوں میں دستیاب ہے، اگرچہ کچھ ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب درد، بخار، کانسی یا الرجی کے لیے نسخے کے بغیر بہت سی دوائیں خرید سکتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کوئی دوا اوور دی کاؤنٹر OTC دستیاب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مضر اثرات سے پاک ہے۔ OTC دوائیں ایسی احتیاط کے ساتھ لیں جو ڈاکٹروں نے تجویز کی ہے۔ ادویات لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر کس قسم کی دوا تجویز کرتا ہے، یہ ہمیشہ محفوظ رہنا ضروری ہے اور کچھ بنیادی اصولوں پر عمل کریں۔ بدتر 83% اگر آپ دوا لینے کے بعد بدتر محسوس کرتے ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ 2 بار چیک کریں کہ آپ کے پاس صحیح دوا ہے۔ اگر آپ کو ایک ہی نسخہ ایک سے زیادہ بار بھرا جاتا ہے تو چیک کریں کہ یہ وہی شکل، سائز اور رنگ ہے جو پچھلی بار دیا گیا تھا۔ اگر نہیں تو اس کے بارے میں فارماسسٹ سے ضرور پوچھیں۔ لیبل پڑھیں اور ہدایت پر عمل کریں۔ اگر آپ کو سوالات ہیں تو پوچھیں۔ ادویات بالکل تجویز کردہ کے مطابق لیں۔ اگر ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ایک گولی دن میں 4 بار لیں، 2 گولیاں دن میں 2 بار نہ لیں، یہ ایک جیسا نہیں ہے۔ پوچھیں کہ کیا دوائی سے روزمرہ کے کاموں پر اثر پڑنے کا امکان ہے، جیسے کہ ڈرائیونگ یا اسکول میں توجہ مرکوز کرنا۔ تجویز کردہ سے زیادہ دوا نہ لیں، یہ آپ کو تیزی سے ٹھیک نہیں کرے گا اور نہ ہی جلد بہتر محسوس کرے گا۔ در حقیقت دوا کی زیادہ مقدار آپ کو بیمار کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی ہدایت پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو کہانی کے ساتھ دوائی لینے کے لیے کہہ سکتا ہے تاکہ پیٹ کی خرابی کو کم کرنے میں مدد ملے، یا اس کے بجائے خالی پیٹ دوا لے تاکہ آپ کے جسم میں دوا کی جذب ہونے میں مداخلت نہ ہو۔ کبھی بھی نسخے کی دوائی کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے اس کے پاس وہی چیز ہو جو آپ کرتے ہیں۔ آج کی دوائیاں بہت پیچیدہ ہے اور خوراکیں بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ ہر شخص کی ضروریات کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یا تو کم خوراک یا زیادہ خوراک نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مزید برآں کسی اور کا جسم ایک ہی دوا پر مختلف رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس شخص کو دوا کی اجزاء میں سے کسی ایک سے الرجی ہو، اگر آپ پہلے سے ہی کوئی دوا لے رہی ہے لیکن آپ کوئی ایسی چیز بھی لینا چاہتے ہیں جیسے آپ کاؤنٹر پر خرید سکتے ہیں تو فارماسسٹ سے پوچھیں۔ دواؤں کے درمیان خراب تعامل ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر اور فارماسسٹ کو بتائیں کہ اگر آپ کوئی دوسری دوائی یا کوئی جڑی بوٹیوں کے سپلیمنٹ لے رہے ہیں تاکہ وہ دوائیوں کے درمیان کسی بھی تعامل کی جانچ کر سکے۔ اگر آپ حاملہ ہیں یا حاملہ ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بتانا یقینی بنائیں۔ کچھ دوائیں بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کو بتائیں کہ کیا آپ دودھ پلا رہے ہیں، کیونکہ کچھ دوائیں نرسنگ کے ساتھ مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ الکحل پینا بہت سی دوائیوں کی مضر اثرات کو ڈرامائی طور پر خراب کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس چیز سے بیمار ہو جاتے ہیں جو آپ کے خیال میں وہی پرانی چیز ہے تو خود فیصلہ نہ کریں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا غلط ہے اور کچھ بچ جانے والی دوا لیں۔ اس دوا کو کسی مختلف بیماری کے لیے لینا شاید کام نہ کرے اور یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ مقررہ وقت کی پوری مدت تک اینٹی بائیوٹکس لیں، چاہے اب بہتر محسوس کرنے لگے، تاکہ تمام جراثیم بہتر محسوس کرے، تاکہ تمام جراثیم مارے جائیں اور انفیکشن واپس نہ آئے۔ اگر ممکن ہو تو ادویات کو ان کی اصل لیبل والی کنٹینرز میں رکھیں۔ ایسی دوا استعمال نہ کریں جس کی میعاد ختم ہو گئی ہو، مطلب ایکسپائر ہو گئی ہو۔ خاص طور پر نسخے کی دوائی ادویات کو آپ کے باتھ روم میں ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گرمی اور نمی دوائی کی طاقت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ادویات کو کمرے کی درجہ حرارت پر اور سورج کی روشنی سے دور رکھنا چاہیے۔ کچھ کو فریج میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اپنے فارماسسٹ یا ڈاکٹر سے چیک کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام دوائیں محفوظ طریقے سے اور چھوٹے بھائیوں یا بہنوں اور پالتو جانوروں کی پہنچ سے باہر ہے۔ اگر آپ کوئی الرجی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹروں اور فارماسسٹ کو بتائیں کہ وہ آپ کو نئی دوا شروع کرنے سے پہلے، اگر دوا شروع کرنے کے بعد آپ کو خارش، کھجلی، الٹی یا سانس لینے میں دشواری ہو تو فوراً اپنے والدین کو بتائیں۔ سانس لینے میں دشواری، چھاتی میں پھٹنا یا زبان، ہونٹوں، چہرے یا جسم کے دوسرے حصوں میں اچانک سوجن پیدا ہونا شدید الرجک رد عمل کی علامت ہو سکتی ہے۔ فوری طور پر ہنگامی طبی امداد حاصل کریں۔ ادویات لینا بعض اوقات پریشانی کی
طرح محسوس کر سکتا ہے، لیکن ادویات بہت سی بیماریوں کے لیے دستیاب سب سے مؤثر علاج ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کبھی کوئی سوال ہو کہ دوا کیا کرتے ہیں یا آپ کو ایسے کیسے لینا چاہیے، تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے بات کریں۔ تھینک یو۔